ویڈیو شما دلگوش کو تیوالیہ چی میگونا مزید گپ و حال کنگا میر مسعود خان کھتران صاحب امراداری کنگے کے بارکانی سیاسی راشونی. السلام علیکم کھتران صاحب. کھتران صاحب ہمیں بتایا گیا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ خاتون سمیت اس کے 2 بیٹے کی لاشیں جو ملی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ روایت کے منہ پر بدنما داغ نہیں ہے؟ بی بی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ لینا سمجھا. یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ماہ سے خان محمد نے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے چیف جسٹس بلوچستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے اپلیکیشن سے لکھی ہیں. مختلف سیکیورٹی اداروں کے پاس وہ بندہ جاتا رہا کہ میری فیملی سردار عبدالرحمان نے اپنے اس میں نجی جیل میں اسے قید کیا ہوا ہے، لہٰذا مہربانی کر کے انہیں آپ چھوڑوائیں. لیکن اس شخص کو کسی نے سیریس نہیں لیا. سیریس لیا تو ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس وہاں پہ بھی اسے سینٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن وہاں پہ بھی اسے نہیں سنا گیا. اور اس عورت کی یہ 3 ہفتے پہلے یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے یہ ویڈیو جاری ہوئی، اس کے اوپر یہاں پہ ڈپٹی کمشنر یا اس کے علاوہ ڈی پی او کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور سب ایک کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے ادوار میں کیا ہوتا رہا. جو 25-26 سال اس شخص کے اقتدار میں رہے ہیں، یہ کوئی پہلا ثانیہ نہیں ہے. اس سے پہلے گلجان ہوا. مسعود خان صاحب، جیسے کہ ہم بڑی بڑی ترقی کے دعوے کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے ذاتی جیل کا ہونا، ذاتی غلام کا ہونا، ابھی تک بلوچ ان سے باہر نکلا ہی نہیں ہے. یہ بی بی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بارکھان میں لاقانونیت کیوں زوروں پر ہے کہ یہ شخص یہاں پہ لاڈلا ہے، اور آج سے نہیں، یہ 26 سال سے یہاں پہ لاڈلا ہے. پچھلے الیکشنز میں یہ صرف اور صرف کتنے 65 ووٹوں سے یہ جیتا. 65 ووٹوں سے جیتا نہیں گیا، جتایا گیا. اس کے بعد سے لے کر یہ آج تک جو بھی اس نے اس کے اوپر قتل کی، آج آپ وہ کریں، یہ درجنوں ایف آئی آر اس کے اوپر قتل کی ہیں، وہ میرے خلاف کیوں نہیں ہوتی، یا اس کے علاوہ جو یہاں پہ لوگ عوام بس رہی ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتی. تو آپ اس چیز سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ یہ لاشیں اس کے ٹوٹل گھر سے 1 کلومیٹر دور، وہاں پہ اسی کی اپنی لینڈ، وہاں پہ یہ پڑی رہی. انتظامیہ کو اس کے بیٹے کی طرف سے، جس کی بھی طرف سے وہاں پہ بتایا گیا، اب یہ وہاں پر اس نے سٹانس بنایا ہوا ہے کہ میرا بیٹا میرا سیاسی مخالف ہے اور میرا بیٹا یہ کچھ کر رہا ہے. اس نے جو کچھ اپنے بیٹے کے خلاف ان دنوں میں کیا بلدیاتی الیکشن میں، اس چیز کے گواہ ہم ہیں. جب ایک انسان اپنے اولاد کو بھی نہیں بخشے گا تو وہ دوسرے کو بچوں پہ تو اسے رحم آنے کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسے رحم آئے گا. مسعود خان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، انعام کھتران چونکہ ان کا بیٹا سردار عبدالرحمان کھتران صاحب کا، تو وہ اپنے والد صاحب کے کیوں خلاف ہے؟ اور چونکہ اس واقعے پر سردار عبدالرحمان کھتران سے وش نیوز کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس واقعے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ان پر جو لگے الزام ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے سیاسی صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا. تو کیا کہیں گے کہ سارے واقعے میں ان کا ہاتھ ہے یا یہ جسٹ ان پر الزام ہے؟ نہیں جی، یہ الزام تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کا اپنا بیٹا پہلے بلدیاتی الیکشن کی پہلے مرحلے میں اس کے بیٹے کو اس نے گرفتار کرایا. اس کے اپنے بیٹے نے یہ دعویٰ بھی کیا اور اس چیز کو ثبوت بھی دیے. اور اس کے بعد یہ ویڈیوز، یہ ابھی جو لوکیشن ان لوگوں کی، یہ لاشوں کی جتنی بھی بتائی جا رہی ہے، وہ بھی اس کے اپنے جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ ظلم، کیونکہ وہ لوگ اس چیز سے فیڈ اپ آ چکے ہیں. وہ پڑھے لکھے، انعام شاہ ہے وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ ہمارا والد اس طرح کے عمل کر رہا ہے اور اس طرح کی مسائل ہمارے لیے بنا رہا ہے کہ کل ہم لوگ جو اس سوسائٹی میں نہیں رہ پائیں گے. تو وہ اپنے اقدار، اپنی سوچ، اپنی مطلب اس کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی تعلیمی سوچ کی وجہ سے اس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ نہ ان کو نکلنے دے رہا ہے، نہ اپنی قوم کو نکلنے دے رہا ہے، اور نہ یہاں پہ. اور یہ تو دیدی صرف ایک لاش ہے، یہ ایک ثانیہ یہاں پہ ابھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ بھرے پڑے ہیں، آپ میڈیا کی پرانی اس کی جتنی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، اس طرح کے یہ معاملات سے تو بھرا پڑا ہے. اس کی تو پوری جو
ہسٹری ہے یہ کوئی 25-26 سال کی اقتدار کی. تو اقتدار کے حوث میں جتنے لوگوں نشانہ بنے وہ تو آپ کا سوشل میڈیا کیا آپ کا جو ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے لے کر وہ بھرا پڑا ہے. اور یہ رپورٹ ہوتی رہی, یہ کوئی فرسٹ ٹائم اس طرح کی چیز نہیں رپورٹ ہوئی کہ یہ اسے ڈینائی کرے کہ یہ چیز میں نے نہیں کی یا میرا بیٹا اس طرح کر رہا ہے سرداری کے لیے فلانا کر رہا ہے. وہ تو بیٹا تو سرداری کے لیے اگر کرے گا بھی صحیح تو اس طرح کی چیز یہ تو نجی جیل میں تو آپ کے خلاف جب آ رہا تھا تو آپ چلے جاتے, ہائی کورٹ چلے جاتے, آپ سپریم کورٹ چلے جاتے, آپ کسی پلیٹ فارم میں جا کے اپیل کرتے یا میڈیا بھی آ کے کہتے کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. تو یہ بھی سازش سمجھنے سے پہلے مجھے ایک چیز ہے کہ ڈینائل تو میں کر سکتا ہوں, ایک چیز سے انکاری تو میں ہو سکتا ہوں. میر مسعود یہ صاحب, شخص کو چونکہ خان محمد مری صاحب جنہوں نے ان لاشوں کی تصدیق کی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دیگر 5 افراد جو ان کے خاندان میں سے وہ ابھی تک سردار عبدالرحمن کھیتران کے ذاتی جیل میں موجود ہے, قید ہیں. تو اس حوالے سے ضلع انتظامیہ پولیس کیا دیگر جو 5 افراد ان کے جیل میں موجود ہے, قید ہیں, ان کو تحفظ فراہم کے لیے کوئی اقدامات لے رہی ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ ابھی ہم نے سوشل میڈیا پہ آدھا گھنٹہ پہلے 2 تصویریں دیکھی ہیں جو خان محمد کہہ رہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں, اور انہی کے حوالے سے ہم نے تو 2 بچیوں کی تصویریں دیکھی ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ اس کی ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی سے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی ہیں. پولیس ابھی تک نہ کوئی باہر نکلی ہے, نہ کوئی پولیس نے یہ رات جو لاشیں جا کے نکالی ہیں بھی وہ بھی اس میں بھی دوسری سیکیورٹی فورسز جو ایف سی وغیرہ وہ انوالو تھی, وہ انہوں نے ان پہ زور دیا اور وہ لوگ ساتھ میں گئے. تو نہ انہوں نے کوئی ایف آئی آر ابھی تک چاک کی ہے. خان محمد نے ان کو اپلیکیشن دی ہے, اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ جی سردار صاحب کے خلاف ہم ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. تو یہ یہاں کی انتظامیہ کا تو یہ حال ہے کہ وہ بیچارے تو پہلے سے ہی آ کے یہاں پہ مورے بٹھائے گئے ہیں. وہ منسٹر تھا تو وہ منسٹرشپ کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے, وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ان کے خلاف جب تک کہ آئی ٹی اس میں انوالو نہیں, جب تک کہ چیف جسٹس آف بلوچستان اس میں آج خود نوٹس نہیں لیتے. تو یہ تو ہمارے پورے بارکھان کے لوگوں کی اپیل ہے کہ اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب انٹروین کریں, ہمارے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے جو ہے نا, یہ ایک لحاظ سے ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں بارکھان کے لوگ. یہ یہاں پر بہت ہی اپنی اقتدار اور پیسے کے ہوس میں آیا ایک شخص ہے جو کہ یہاں پہ کسی کو بھی رونق ڈالے گا. یہ کسی کے ساتھ میڈیا, نہ اس سے میڈیا بچہ ہے, نہ اس سے کوئی سرکاری ملازمین بچے ہیں, نہ اس کے ہاتھوں یہاں پہ کوئی عزت دار, کوئی شہری, نہ کوئی غریب, نہ کوئی امیر. تو اس کے ہاتھوں تو آج تک کوئی نہیں بچا اس چیز کے. تو یہ یہاں پہ اگر کوئی کمیشن بنے تو اس میں ایسے ایسے لوگ پیش ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی رہیں. تو یہ ہم آپ کو آپ کے توسط سے ہم لوگ یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, جو بھی ایجنسیز ہیں, جو بھی اس میں ایف سی کو ڈائریکٹلی انوالو کریں, اس میں آرمی انوالو مسعود ہو. صاحب, آپ کے علم میں کتنے یہ جو خان محمد مری صاحب کے جو خاندان کے جو افراد ہیں وہ سردار عبدالرحمن کے ذاتی جیل میں موجود قید تھے؟ تو آپ کے علم میں ایسے کتنے اور دیگر لوگ ہیں جو ابھی تک سردار عبدالرحمن صاحب کے جیل میں ذاتی جیل میں قید ہیں, اور کیا قید رکھنے کی کوئی وجہ سامنے آئی ہے؟ جی, قید رکھنے کی وجہ تو میں آپ کو ایک چیز ہے کہ خان محمد اس کا تو گارڈ ہوا کرتا تھا, کسی زمانے میں اس کا ملازم تھا. خان محمد ایک قتل کے جرم میں اندر ہوا, اس سے بری ہو کے باہر آ گیا. وہاں سے جب یہ بری ہوا, خان محمد کا کوئی سر نہیں دھوتا. خان محمد کا بھی شاید ماضی اس کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہی ہوگا اس طرح جو مطلب, لیکن اس کی فیملی ممبرز, اس کے بچے, اس کی عورتیں, تو ان کا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے اگر کوئی یہاں پر کر بھی رہا ہے. اور اس نے اگر کیا بھی ہوگا تو کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا. سردار عبدالرحمن کے ساتھ تو اس نے کوئی اس قسم کا حادثہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ وہ ایکسپوز ہونے کے ڈر سے اگر آپ کے لیفٹ رائٹ جو بھی آپ کے بندے ہوں, ملازمین ہوں, آپ کہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی گواہ نہ بن جائیں, آپ ان کو قتل کروانا شروع کر دیں, تو یہ اس سے بڑی تو زیادتی نہیں ہو سکتی.
بالکل میر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم پرست پارٹی یا کہ سرکار یہ جو اس دور میں ماڈرنائزیشن کی بات کرتی ہے, ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتی ہے یا کہ دیگر ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں, تو یہ اس واقعے کے بعد یہ ساری باتیں بوگس ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ ایک فیملی کو جب وہ تحفظ فراہم نہ کر سکی تو اور دیگر جو ماڈرنائزیشن ہے اس پر کیا وہ عمل کریں گے. اور جس طرح کہ میر عبدالقدوس بزنجو کے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں, انہوں نے اس واقعے پر ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور نوٹس لے لیا ہے. کیا ان کا نوٹس لینا اور اظہار ہمدردی کرنا کافی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم یہ ڈپٹی سی ایم بنا ہوا تھا یہاں پہ, اور یہ عبد الرحمان یہاں پہ ڈپٹی سی ایم یہاں پہ اس کے ایک لحاظ سے یہ سی ایم شپ یہاں پہ انجوائے کر رہا تھا. اس سے پہلے اس کو طاقت دینے والے بھی یہی لوگ ہیں. آج اگر انہوں نے اتنی بڑی مین سٹریم یہ میڈیا پہ یہ اس طرح واویلا مچنے کے بعد اور اس طرح کے جو بچے ہیں معصوم جانیں وہ ضائع ہونے کے بعد اس طرح کا نوٹس لیا بھی ہے, تو ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ 1-2 مہینے کی بات ہے, دوبارہ سے یہی عبد الرحمان ہوگا, یہی اقتدار ہوگا, دوبارہ سے اس کو من پسند منسٹرشپس دی جائیں گی. تو اس چیز سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی خاص امید تو نہیں ہے, لیکن اللہ کرے. ہم تو بہتر سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے اگر اس طرح کا عمل کیا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کابینہ میں اس طرح کے بدنام لوگوں کو نہ رکھیں, تو اس میں ان کی ساتھ بھی بچی رہے گی, اور علاقے کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے بارکھان کے جو بلوچستان کے لوگ ہیں, کم از کم ان کی جان و مال کا تحفظ بھی ہو پائے گا. صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے اس واقعے پر جے آئی ٹی تشکیل بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے پر صاف و شفاف تحقیقات کریں گے. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی تشکیل دی ہے تو یہ جانبدار یا غیر جانبدار ہو سکتی ہے, کیونکہ حکومت بھی ان کی اپنی ہے اور یہ جو وزیر پر الزام لگا ہے وہ بھی ان کا ہی اپنا ہی وزیر ہے. جی میں اس چیز سے تو ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے. جے آئی ٹی بننا تو اس میں تو حیران ہوں کہ کس چیز پہ جے آئی ٹی بنے گی. مجھے پتہ ہے میرے بچے ہیں, ایک کی تحویل میں وہ زبردستی اغوا کر کے لے گیا, وہاں سے ان کی لاشیں مجھے موصول ہو جاتی ہیں, اور گورنمنٹ مجھے کہے کہ میں اس چیز میں نے بہت بڑا ایکشن لے لیا ہے کہ میں نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ تو مذاق ہے. یہ تو جو وہ خان محمد ہے اس کی فیملی, اس کے بچوں کے ساتھ ان کی جو وہ مطلب جو متاثرین ہیں, یہ تو ان کے ساتھ مذاق ہونے والی بات ہے. یہ تو ڈائریکٹ ایف آئی آر کریں, اس میں اگر یہ پروو کر سکا تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکا تو یہ بری ہو کے واپس آ جائے گا. پہلے ہی ہمارا سسٹم جو ہے عدل کا نظام بھی ہمارا بڑا ڈھیلا ہے, تو اس میں اگر یہ اپنی زوراوری وہاں بھی دکھائے گا واپس تو آ ہی جائے گا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس بات میں انہیں بھی کسی قسم کا خطرہ ہوگا. تو ایک چیز ہے کہ عدلیہ سے ہی اس چیز کی ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اس پہ چیف جسٹس صاحب بلوچستان وہ اگر آج خود نوٹس لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پہ شاید والی بات ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ان کو انصاف مل پائے. اس کے علاوہ تو بھی ہم نہیں سمجھتے. بہت بہت شکریہ میر مسعود خان کتران صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. بارکانی سیاسی رہنما میر مسعود خان کتران صاحب میں گنہ گپو حال کن گیا چکے آئی گپو حال شما دل گوش کو چکے آئی گو کہ افسوسناک ویلے امی جو مذمت بھی کم میں اور چونکہ شیئے ویلے استے صاف و شفاف پر ڈپولے ضرورتی دعوادی کے استے جے آئی ٹی تشکیل دیا نہ یو کا استے کافی ہے, بلکہ اشے سرا اما جو الزام اشے کوش الزام ہمائی سرے آئیے خلاف ہستے ایف آئی آر درج کرنے بھی بیتے اور ملوث جو مردمائی کوش آدھی مہارک بھی